اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ سورہ لقمان ہے، مکی صورتوں میں سے ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں، غیر نبی ہیں، سابقہ امتوں میں سے، قوموں میں سے، پرانے دور کے لوگوں میں سے ہیں۔ عرب میں ان کے قصے مشہور تھے، ان کی باتیں مشہور تھیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حبشہ کے غلام تھے، وہاں سے آنے والے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ حمیری قبیلے جو ہیں، جو عرب کے قبائل ہیں، جنہیں حکومتیں، بادشاہتیں ملی ہیں، ان میں ان کا تعلق تھا۔ کچھ نے ان کو اس سے پہلے جو پچھلی قومیں گزری ہیں، ان قوموں کے ساتھ ان کا تعلق اور رشتہ بتلایا ہے۔ بہرحال قرآن حکیم یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رحمت کی کتاب ہے، لیکن اس کی ہدایت اور رحمت سے وہ فائدہ اٹھائے گا جس کے اندر احسان کا، نیکی کا جذبہ ہوگا۔ اگر احسان اور نیکی کا جذبہ نہیں ہے تو وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ بات سمجھائی کہ دیکھو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ عرب کے یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تم قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، ان قوموں کے حالات کو جب پڑھتے ہو تو تمہارے اندر غم کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن نے ان پر نازل ہونے والے عذاب بیان کیے ہیں۔ تو تم انہیں چھوڑ کر روم کے، فارس کے، یہ جو سور ماہ ہیں، ان کے بڑے لوگ ہیں، ان کی کہانیاں اور قصے پڑھو، ان میں تمہیں عیاشی ملے گی، مزہ آئے گا، لطف آئے گا، اور تمہارے اندر کیفیات تبدیل ہوں گی، غم ختم ہوگا۔ تو قرآن حکیم یہ انہیں سمجھاتا ہے کہ یہ جو تمہارا انداز ہے، یہ قرآن کا انداز نہیں ہے۔ قرآن قصے اور کہانیاں نہ تو غم پیدا کرنے کے لیے بیان کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی سرور اور لطف کی کوئی چیز پیش کرتا ہے کہ وہ صرف محض اس انداز سے کسی چیز کو پیش کرے، جیسے لوگ جو ہے نا وہ قصے بیان کرتے ہیں تو چسکے لگاتے ہیں اس میں، یا وہ قصہ بیان کر کے رلانے کی کوشش کرتے ہیں تو غم کی کیفیات پیدا کرتے ہیں۔ قرآن نصیحت ہے، قرآن موعظت ہے، قرآن عبرت ہے۔ قرآن انسانی سوسائٹی کو خیر کے راستے پر کھڑا کرنا چاہتا ہے، قرآن شر سے بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے تم اسی انداز سے ان واقعات اور چیزوں کو پڑھو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی۔ اب جس نے اس پر ایمان کو اختیار کیا اور اس ایمان کے نتیجے میں درست عمل اختیار کر لیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ پھر کہا دیکھو قرآن تمہیں رہنمائی دیتا ہے اللہ کی ذات کی عظمت، اس کی شان اور کبریائی کو اور طاقت و قوت کو پیش کرتا ہے کہ اس نے اس زمین کو پیدا کیا، پہاڑوں کو زمین کے اوپر رکھ کر انہیں مضبوط بنا دیا کہ زمین ہلے نہیں، آسمانوں سے بارش نازل کی، اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لیے غلہ نکالا، اناج نکالا، سبزہ نکالا، پھل نکالے، نعمتیں پیدا کی۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو میرے رب کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، جنہیں تم بڑا سمجھتے ہو، جنہیں تم خدا کہتے ہو، جن کی قدرتوں اور عظمتوں کو قائل ہو، بتاؤ نا انہوں نے کائنات میں کون سی چیز ایسی ہے جو انہوں نے پیدا کی ہے کہ یہ تمہارے خداؤں نے بنائی ہے؟ کوئی چیز لے کر آؤ۔ جب وہ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، تو پھر ان مخلوقات کی، ان لوگوں کی یا ان چیزوں کی، ان مورتیوں کی عبادت اور بندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو تمہیں سوسائٹی میں وہ لوگ
جنہیں تم عقل مند سمجھتے ہو، دانا سمجھتے ہو، جن کی باتیں تم ایک دوسرے کو سناتے ہو قصے اور کہانیوں کے طور پر، ان میں سے لقمان حکیم ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، لقمان کو اللہ نے حکمت اور دانائی کی باتیں دیں۔ اب انہوں نے اس حکمت اور دانائی کی باتوں کے ذریعے سے سوسائٹی میں جو چیزیں پیش کی، قرآن حکیم نے قیامت تک کے لیے ان اعلیٰ چیزوں کو یہاں اس رکوع میں جمع کر دیا کہ تم پڑھو۔ لقمان حکیم سب سے پہلی اپنی رائے جو پیش کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے امر اور حکم میں یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے پہلا قانون لقمان حکیم کی نصیحتوں میں وہ شرک کے خلاف، اس کی نفی پر، توحید کے اس بات پر ہے، اور تم لقمان کا نام بھی لیتے ہو اور مشرک بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت لقمان نے دوسری چیز، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کے بارے میں یہ رہنمائی دی کہ تمہیں اپنے ماں باپ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ تمہاری ماں تمہیں کس تکلیف اور مشقت کے ساتھ اٹھاتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے، تمہیں جنتی ہے، تمہیں دودھ پلاتی ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، اس لیے تمہیں اپنے ماں باپ کا احسان مند ہونا ہے۔ ہاں اگر تمہارے ماں باپ تمہیں گناہ کی طرف راغب کریں، کفر اور شرک کی رہنمائی دیں، پھر تم ان کی بات نہیں مانو۔ کیوں؟ اتباع معصیت میں نہیں ہو سکتی، اتباع اطاعت اور فرما برداری میں ہوتی ہے، نافرمانی میں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی نافرمانی کا حکم دے اس کی بات کو نہیں مانا جاتا۔ پھر حضرت لقمان حکیم اپنے بچوں کو پھر سکھاتے ہیں کہ دیکھو یا بنیا، اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ، کہ کائنات میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی زمین و آسمان میں، خشکی اور تری میں کہیں بھی چلی جائے، اللہ اس کو حاضر کر سکتا ہے، وہ اس کے قبضہ قدرت و اختیار میں ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو اتنا طاقتور ہے، جو اتنی باریک بین چیزوں پر نگاہ رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے، انہیں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور سب کو قیامت کے دن وہ پیش کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے صرف بات کہہ دی ہے، وہ پیش کرے گا۔ ایک ایک چیز کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، ہر ایک عمل کو اور ہر بندے کے عمل کو، بلکہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کے اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک بکری جس کے سینگ تھے اس نے بے سینگ بکری پر ظلم کیا، قیامت کے دن اللہ اسے سینگ دے گا، اس کے سینگ لے لے گا، اس سے بدلہ لے لے، اسے بدلہ لیا جائے گا۔ پھر انہیں مٹی بنا دیا جائے گا، یا لیتنی کنت ترابا، انسان ظالم یہ کہے گا کاش میں بھی مٹی بن جاؤں، مجھے جہنم میں نہ جانا پڑے۔ قرآن حکیم حضرت لقمان حکیم کے ان واقعات کو پیش کرتا ہے، ان کی قصص کو اور ان کی نصیحتوں کو پیش کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بچوں نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، انسانی سوسائٹی میں نیکی کا حکم کرتے رہنا، وانہا عن المنکر، برائیوں سے بچاتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، جب تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، اس کام پر کوئی غم آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی نحوست پیدا ہو جائے، واصبر علی ما اصابک، اس پر تم نے صبر کا راستہ نہیں چھوڑنا۔ پھر فرمایا میرے بچوں تم جب زمین پر چلو تو زمین پر تم نے اکڑ کے نہیں چلنا۔ کیوں؟ اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان، اس لیے دوسری جگہ قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تیرے اکڑنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی کہ تیرے قدم رکھنے سے زمین نیچے چلی جائے، ولن تبلغ الجبال طولا، تیری گردن اتنی اونچی نہیں ہوگی کہ وہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ جائے، تو ویسا ہی انسان رہے گا۔ اس لیے اکڑنا، غرور کرنا، تکبر کرنا، حضرت لقمان حکیم سکھا رہے ہیں کہ تمہیں اس سے باز آنے کی ضرورت ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اور پھر اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو ہے تم نے اپنی آواز کو وغضض من صوتک، اپنی آواز کو آہستہ رکھنا ہے، بہت زور زور سے باتیں نہیں کرنی۔ کیوں؟
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز، بھدی آواز وہ گدھے کی ہے جب وہ ہنہناتا ہے۔ تو اس لیے گدھے کی طرح آواز نہیں نکالنی، انسانوں جیسی آواز نکالنی ہے۔ اب دیکھو کتنی اعلیٰ خوبیاں، کمالات، سوسائٹی کو ترقی دینے، خاندانوں کو آگے بڑھانے کی اصول حضرت لقمان حکیم پیش کر رہے ہیں۔ اب قرآن حکیم ان اصول و واقعات کو پیش کرنے کے بعد پھر اللہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ان اعلیٰ اصولوں کو جو اللہ نے نازل کیا ہے ان پر ایمان لے آؤ، وجدنا علیہا آباءنا، کہتے ہیں جو ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہم اسی پر جائیں گے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اللہ فرماتا ہے کہ اگرچہ شیطان انہیں عذاب سعیر کی طرف بلا رہا ہو، غلط راستہ ہو، گمراہی ہو، پھر بھی وہ اس کے پیچھے چلیں گے۔ اگر ان کے ماں باپ کو شیطان نے ورغلا دیا تھا تو اب پھر وہ اس ورغلائی ہوئی چیز کے پیچھے جائیں گے۔ فرمایا نہیں، تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ کائنات میں ساری قدرتیں اللہ کی ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر ساری کائنات کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور پھر ان کو 7 مرتبہ سیاہی بنا دیا جائے اور ان سب سے اللہ کی عظمت کے کلمے لکھے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اس کے کلمے ختم نہیں ہوں گے، یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، سارے درخت ختم ہو جائیں گے اور اللہ کی عظمت کی باتیں قائم رہیں گی۔ اتنی باتیں ہیں اس کی، ان میں سے تمہیں چند باتیں دی ہیں عمل کرنے کے لیے، تم نے ان کو بھی اپنے عمل سے نکال دیا ہے۔ فرمایا دیکھو جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب تم سمندر میں چل رہے ہوتے ہو، موج تمہارے اوپر آ جاتی ہے پہاڑوں کی طرح، اب تم اس وقت میں اپنے رب کو پکارتے ہو، رب تمہیں وہاں سے جو ہے نا آزادیاں دلاتا ہے، تمہیں سہولتیں دیتا ہے، تمہیں بھنور سے نکال دیتا ہے۔ پھر جب تم اس میں سے نکل جاتے ہو، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تھوڑے سے میانہ روی اور صحیح راستے پر رہتے ہیں، اکثر کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے اختتام پر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، اے لوگو اللہ سے ڈرو اس دن کے بارے میں جہاں باپ اپنے بیٹے کو کام نہیں آئے گا، بیٹا اپنے باپ کو کام نہیں آئے گا، اولاد، انسان اپنی اولاد پر فخر کرتا ہے کہ یہ میرا سہارا بنے گا۔ فرمایا یہ قیامت کے دن جب تم پر عذاب نازل ہوں گے اولاد سہارا نہیں بنے گی، نہ ماں باپ سہارا بنیں گے، ہر ایک اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ پھر انسان کو سمجھایا کہ تو کتنا نادان ہے، تم نے کن چیزوں کو کدھر کر دیا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یاد رکھ قیامت کب آئے گی یہ تیرے رب کے پاس اس کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشیں کہاں اور کیسے برسیں گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادر رحم میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے یا برے اخلاق کا مالک ہے، نیک ہوگا یا بد ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، یہ اس رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ اور فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تو کل کیا کھائے گا یہ تیرے علم میں نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس زمین پر تیری موت لکھ دی گئی ہے تجھے پتہ نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان سب چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے، تو ہمیں اس عظیم، اس مالک الملک، مختار کل کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ میں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد حتی ترضی ولک الشکر ولک المنۃ ولک الاحسان وعلیک التکلان، لا حول ولا قوة الا بک یا حنان یا منان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔